بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توبہ لمن اصلح قلبہ قبل رمضان، بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان سے قبل اپنی دل کی اصلاح کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ صحیح بخاری شریف۔ رمضان میں تراویح پڑھنے کی فضیلت، حدیث نمبر 2009۔ ترجمہ: عبداللہ بن یوسف، مالک بن شعب، حمید بن عبد الرحمن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کی راتوں میں ثواب کے لیے ایمان کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ابن شعب کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حالت یہی رہی، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی خلافت کے زمانے میں یہی حال رہا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، جب انسان صحیح طریقے سے روزہ رکھے تو روزہ بذات خود تقوی کی ایک عظیم شان سیڑھی ہے۔ تقوی کی کیا معنی ہے؟ تقوی کی معنی یہ ہے کہ اس بات کے خیال رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے ان کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے اور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے۔ انسان گناہ کرنے سے رک جائے، لہذا روزہ تقوی کے لیے بہترین ٹریننگ ہے۔ مسلمان کتنا ہی گنہگار ہو، کتنا ہی خطا کار ہو، عام دنوں میں اس کے اعمال چاہے کیسے بھی ہو، لیکن ایک دفعہ جب روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے بعد چاہے شدید گرمی ہو، پیاس کی شدت سے اس کے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں، وہ کمرے میں اکیلا بھی ہو، اس کے سامنے ٹھنڈا پانی بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ روزہ نہیں توڑے گا۔ کیوں نہیں توڑے گا؟ اس لیے نہیں توڑے گا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، پر اللہ ضرور دیکھ رہے ہیں، بس یہی تقوی ہے۔ لیکن اس کا اگلا قدم یہ ہے کہ صرف پانی پینے سے رکنے نہ جاؤ۔ جب اپنی ملازمت پر جاؤ تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، مجھے کام پہ کوئی چوری نہیں کرنی ہے، غفلت نہیں کرنی ہے، اپنی ذاتی کاموں اور دلچسپیوں میں وقت نہیں گزارنا ہے، ایمانداری سے کام کو پورا وقت دینا ہے۔ جب لوگوں سے معاملہ کرو تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، غلط طریقے سے کسی دوسرے کا مال نہیں ہضم کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ جب بیوی بچوں کے ساتھ ہو تب بھی یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کے حقوق پورے کرنے ہیں، ان کو ناجائز تکالیف نہیں پہنچانی ہے، ان کے ساتھ سخت کلامی بد زبانی نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ بس اسی کی مشقت کرتے کرتے ایک دن انسان متقی ہو جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں صرف حلال کاموں کو ہی نہیں، حرام کاموں کو بھی چھوڑو۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزے کی کیا معنی ہے؟ روزے کے معنی یہ ہے کہ کھانے سے اجتناب کرنا یعنی رک جانا، پینے سے اجتناب کرنا یعنی اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے اجتناب کرنا۔ اب یہ تینوں کام ایسے ہیں جو اپنی ذات میں حلال ہیں، کھانا حلال، پینا حلال اور جائز طریقے سے زوجین کا نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا بھی حلال۔ اب روزے کے دوران یہ تینوں حلال کام تو چھوڑ دیے، لیکن جو کام خود اپنی ذات میں 12 مہینہ اور ہر وقت حرام ہے، مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بد نظری کرنا، شہوت لینا، سود کھانا، وہ سب کر رہے ہیں، تو یہ کیا روزہ ہوا کہ حلال کام تو چھوڑ دیے لیکن حرام کام نہیں چھوڑے؟ اس لیے حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے کے حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو مجھے اس کی بھوکا اور پیاس رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ جزاک اللہ۔